بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ایران نے 7ویں روز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین امریکہ نے 7ویں روز بھی ایران کے اوپر اپنے حملے مکمل کر لیے ہیں. بہت سارے ڈیمیجز نقصان ہو رہے ہیں جس میں چابہار کا جو کنٹرول ٹاور ہے بندرگاہ کا وہ بھی اڑا دیا. اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے ایران کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور ایک ہیوی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے. روٹین کی خبریں ہیں. ایران بھی جواب دے رہا ہے. کویت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. قطر میں جو امریکی ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. سینیریوز یہ جس جنگ کو رکنا تھا جس کی مبارک باتیں پوری جو ہے قطر، پاکستان، امریکہ، ایران سب نے لی. مفاہمتی یادداشت کے اوپر سائن بھی ہوئے ہیں. لیکن اب بھی ایک پاکستان کو امید ہے کہ وہ اس پر عمل کروا لے گا. سب سے بڑی اہم بات جو ہے جیڈی وینس کا بیان ہے کہ اس یادداشت کو خراب کرنے میں ایک ملک کا ہاتھ ہے جو کہ اسرائیل. انہوں نے نام لیا کہ یہ ایران کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے، جو مذاکرات ہیں، وہ خراب کیا اسرائیل نے. اور انہوں نے جو ٹرمپ کا داماد ہے، ایک اور جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو موساد اور یاہو ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ایک ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. اب سینیریو کیا بننے والا ہے، صورتحال کی سنگینی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں کہ عملی طور پہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے. امن کا خواب ضرور ہے لیکن امن آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو جانتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں کیلکولیشن کی ریڈنگ کے ماہر ہیں، انالسٹ ہیں، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجس اسکالر ہیں اور دنیا ان کو سنتی ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ آگے کا سینیریو کیا بننے والا ہے. اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیلکولیشن ہے، کیا ریڈنگ ہے، یہ ذرا بتائیں آپ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو میرے کچھ پوائنٹس آج آپ کے لیے جو ایک سیکوینس ہے ٹوٹا پھوٹا، لیکن اس میں سب کچھ پڑا ہے جو آگے ہو سکتا ہے. اب یہ کیونکہ مربوط نہیں ہے اس انداز سے، لیکن آپ لوگ اس کو مربوط انداز سے خود اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پروتے جائیے گا، حالات کے ساتھ ساتھ. سب ملوث لوگ مٹائے جائیں گے. ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ مارے جائیں گے. سب ملوث لوگ مٹائے جائیں گے. یہ جو مٹائے جانے کا عمل ہے یہ سارے کا سارا 5 دسمبر تک اپنی ہائٹ کو ٹچ کر لے گا. آج کیونکہ پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں، کیونکہ میں زیادہ کاغذ کبھی استعمال کیا نہیں، آپ پوچھتے ہیں تو میں شروع ہو جاتا ہوں، لیکن کل آپ تھے نہیں تو میں کاغذ پہ تھا اور بس اسی پہ اتارے گیا. تو بے تکی سی ایک ترتیب ہے، لیکن یہ موسٹ پروبیبلی آپ لوگوں کے کام آئے گی. ساری جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کا ایک کہہ لیں کہ جوس سا ہے. اب نئے ہرمز بند کرنا ہی مقصد ہو، کھولنا مقصد نہیں ہے. اسی لیے باب المندب بند کرا دینا. آپ لوگوں کو یہ جو سامنے لگتا ہے نا کہ یہ دو بالکل بھی جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ اسرائیلی وہ ہے جس نے یہ ختم کرایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو دینی ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا سکے. سمپل از دیٹ. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنا ہرمز بند کرنا مقصد ہے، باب المندب بند کرنا مقصد ہے، اور اپنے جو ویپن اور اپنے جو آئل ریزروز اور وینزویلا کے تیل کے ذریعے اپنے ڈیٹ، ٹریلینز آف ڈیٹ کو اتارنا مقصد ہے. سارے میجر بائرز کو اپنی طرف لانا مقصد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چائنا والا جو تائیوان، چائنا اور جاپان ابھی تک ٹریگر نہیں ہو رہا، وہ اسی لیے ہولڈ پہ ہے. وہ ٹریگر ہونے کو ہے تھریٹ کے لیے صرف، کہ اگر یہ ہماری نہیں مانو گے تو تم بھی جنگ میں آ جاؤ گے. بس اس تھریٹ کو رکھا گیا ہے جب تک امید ہے کہ چائنا ہماری طرف آ جائے
مال لینے بس. کیونکہ چائنا نے بھی تو ان کے ساتھ یہی کیا کہ جتنی مینوفیکچرنگ تھی امریکہ کی وہ ساری کی ساری لے گیا, سلیکون ویلی کا سب لے گیا, جو بھی مینوفیکچرنگ تھی لے گیا, باقی جاپان لے گیا, سارا مال ادھر چلا گیا. جو کبھی جنرل الیکٹرک جنرل موٹرز تھی اس کے لیے جاپان کی ٹویوٹا ہو, اسی طریقے چائنا کی اب یہ جو شروع ہو گئی ہیں ویکلز اور باقی سب, مارکیٹ کو بڑی تیزی سے اس نے کیپچر کیا. اب وہ امریکہ کو سب واپس چاہیے جو چائنا کو دیا ہے مال کے وہ چیزوں کی امپورٹ کے ذریعے. اب وہ ٹریلینز آف جو ڈیٹ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اب نئے ہارمز کھلنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے, بند ہونے سے زیادہ فائدہ ہے. اور دکھایا یہی جا رہا ہم کھول رہے ہیں اور اصل میں بند کرتے جا رہے ہیں, جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اب جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ آئی آر جی سی کو کہیں نہ کرنا. وہ مطلب جو حکومت ہے وہ ایرانیوں کا اپنا مسئلہ ہے, چیک کریں آپ اس کروٹ کو نہیں دیکھ رہے. کیونکہ میں آپ کو یاد ہے کہتا تھا کہ بچے مارنے سے جو کہانی شروع ہوئی ہے وہ جنگ ختم ہونے والی جنگ شروع ہی نہیں کی گئی. مطلب بچوں کی لاشوں پہ کون معاہدے کرے گا؟ وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہی حکومت رہے ایران کی, اور باب المندب یہی بند کر سکتی ہے اور یہ بند کرے بس. امریکہ یہاں جیتنے آیا ہی نہیں, امریکہ یہاں جیتنے آیا ہی نہیں. وینزویلا پہ پہلے قبضہ کیا, اس کے بعد ادھر کو رخ کیا. یہ اس کی ایک وہ ہے. میڈل ایسٹ کا جتنا جی سی سی کنٹری ہے یہ سب زیرو پہ لایا جائے گا. جب تیل نہیں بکا تو پھر گھٹنے لگ گئے. اور اب اگلا جب فوجیں گھسنے کی جو ہم نے بات کی تھی, جب قبضے شروع فوجیں گھسی, تو اب رضوان جلال ایک علاقے کا بادشاہ ہے. رضوان جلال کو اگر سائڈ پہ کرو, جتنا اس کا اکاؤنٹ امریکہ میں پیسہ پڑا سب ہضم, جیسے شاہ ایران کے ساتھ ہوا. یہ تو پرانے وارداتی ہیں. اب شورش برپاؤ, جنگ کی صورتحال کریٹ کرو, بندے بدل دو, پیسہ ہضم, پھر آئی ایم ایف لے جاؤ, کہو کہ یار یہ تو ہم تمہیں اب چلاتے ہیں, تمہاری حکومت بنواتے ہیں, قرضہ بھی دیں گے, ہیلپ بھی کریں گے, نئے معاہدے. یہ رینائنسنس کی جو یورپ میں 1900 کی دہائی میں جو شروع ہوا تھا, ایک نیا لائف, ایک نئی جیسے کہتے ہیں ایک ابتدائیں کی تھی, سوشل کوئی نئی ابتدا تھی, یہ وہی رینائنسنس کا 100 سالہ پیریڈ پورا ہوا. ایک نئی ابتدا, ایک نئی کروٹ چاہیے دنیا کو. یہی وجہ ہے کہ جے ڈی وینس کو اب ایران کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب وہ نہیں چاہتا کہ یہ رجیم چینج آپریشن دکھایا گیا تھا پہلے, سمجھ رہے ہیں. اور اب کیا کہہ رہا ہے, اب بچہ تھوڑی ہے, نائب صدر ہے یار, ایسے تھوڑی بول سکتا ہے. ہم نے تو اس کو ٹاک شو ہی سمجھ لیا نا, کہ بس جو بھی ویلا نے بٹھا لیا بس وہ پوڈ کاسٹ پہ چلا گیا تو شاید وہ ویلا ہی ہے. وہ یہ سارے کا سارا پلان کا حصہ ہے. اب دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہوا تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل بینیفیشری ہے آپ کی میجر آئی ٹی کمپنیز کا, پیچھے وہ ہے. جب وہ موبائل پہ یاہو آپ کو کہتا ہے نا, یہ انگلی کا اشارہ کر کے, یہ جیب میں جو موبائل ہے یہ ہم ہے. آپ دیکھیں کرونا جو ہے وہ ان کی, اس پہ ایک علیحدہ ڈیٹیل پروگرام کریں گے, کچھ اس کی پوائنٹس بھی آئے ہیں کہ کرونا ایک ٹیسٹر تھا کہ مارکیٹ پہ ہماری کتنی گرپ ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب فزیکل مارکیٹ سٹاپ ہوئی تو آن لائن مارکیٹ پہ ہر کسی نے پیسہ بھرا, ہر کسی نے پیسہ بھرا, نئی کمپنیاں کھلی, کتنا پوری مارکیٹ ہی شفٹ ہوگی اس پہ. ہر سٹور آن لائن ہو گیا آپ کا, ہر شاپ آن لائن ہوگی. کریانہ والے نے بھی واٹس ایپ پہ وہ شروع کر دیا, سب کچھ لے گیا زمین سے, حقیقت کی دنیا سے اس دنیا میں آپ کو. اب وہاں جا کے جب تیل نہ بکا, رضوان صاحب آپ جس ریاست کے بادشاہ ہیں اس کا اگر تیل نہ بکا تو پھر آپ نے کہاں سے اللہ تللے پورے کرنے ہیں. اب آئی ٹی, اب جو گریٹر اسرائیل کی باتیں تھی, یا وہ تو میں کہتا ہوں پہلی فارم ہو چکا, اب تو صرف آپ کو اس کا نقاب کشائی دکھانی ہے کہ یہ دیکھو ہماری ہاتھ میں. جیسے مودی کو موشن لگے ہوئے, اس کو کاکروچ چڑھا دیے, کبھی اس پہ وہی جو کاکروچ پارٹی ہے ان کی, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے پریشر پٹ کر کے اپنی آئرن ڈوم کی مینوفیکچرنگ ادھر لے کے جا رہے ہیں, میزائلز کی. اسی طریقے سے پریشر پٹ کر کے پاکستان سے ٹکروانا, چائنا سے, صرف اپنے اہداف کس طاقت سے, آئی ٹی کی طاقت سے. اور اب اس کی جو ایٹمی کی سنی آپ نے 19,000 فائلیں کہ پتہ نہیں کتنی لیک ہو گئی یا کیا کہانی ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ گیم پلان کھولنے کا ہوتا, سیم ٹائم پہ وینزویلا کو, سیم ٹائم پہ کینیڈا پہ بھی قبضے کی بات تھی, کیونکہ منوپلی چاہیے تھی فار سیلنگ, ٹریلینز ڈیٹ کو اتارنے کے لیے بڑی گرپ چاہیے تھی. اس لیے وہ جتنی مرضی صبح شام جو مرضی کرے, ٹرمپ اس ٹائم
ان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے جیسے مسیحا بنا ہوا ہے. جیسے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب امریکہ کا رابن ہوڈ ہے. یہ لوٹ لٹا کے یہ چاہتا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں کہ دیکھو میں نے کیسے تم لوگوں کا ٹریلین ڈیٹ اتارا. یہ گیم ہے بیسک. اب آنا اس میں یہ ہے کہ اسی لیے جب بھی مذاکرات ہوتے تھے اٹیک ہو جاتا تھا, جب مذاکرات ہوتے تھے اٹیک ہو جاتا تھا. اپنا سارا قرضہ اتارنا. اچھا اس کے بعد اب صرف اور صرف ایک لیول رہ گیا کہ چائنا کو کسی طریقے ایران سے دور کر دیا جائے اور گاہ گھیر کے اپنی طرف لایا جائے. اور اسی وجہ سے آپ نے ایران نے بند کیا, امریکہ نے اس سے آگے بند کر دیا. بھائی کھولنا مقصد ہوتا تو کھلوا, تو آگے پھر ایک ناکا لگا کے پیسے مانگنے لگتا ہے. تو مقصد تو اس کا مطلب بند کرنا ہی ہے, نہیں سمجھ رہے. کھلوانا مقصد ہو تو یہ کبھی بھی آگے ناکا نہ لگائے. لیکن یہاں سے چائنا کو اپنی طرف موڑنا مقصد ہے, اس لیے خود بھی آگے ناکا لگا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں, تنگ کرتا ہے. یہ وہی اسٹریٹجی ہے. اور جو باقی آپ کے معاہدے کی بات ہے, معاہدے کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ سب ہو رہا ہے اس میں ایرانی بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ مینوپولیشن بھی ملوث ہے. وٹکوف اور کشنر اس میں انوالو ہیں, اور بھی لوگ اس میں انوالو نکلیں گے. چانسز یہ ہیں کہ عباس عراقچی کو جو پتھر پڑ رہے تھے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور مارکیٹ مینوپولیشن کی باتیں آپ کو مستقبل میں مل جائیں گی. آنے والے دنوں میں پاسداران اس کو ایکسپوز کر دیں گے کہ یہ جو ساری آپ کی جو ڈیل یا معاہدے کی ساری چیزیں تھی اس سے کتنی مارکیٹ سے کمایا گیا یا مینوپولیٹ کیا گیا. اس مینوپولیشن کے ذریعے جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. امریکہ پلان بی پہ جا چکا ہے, اس کو جی سی سی نہیں چاہیے, اس کو اپنے یہ سارا مال ایک دفعہ سر سے قرضہ اتارنا ہے. اور وہ میکسیمم چائنا, جاپان اور جو میجر ایکسپورٹرز ہیں جو اس کی مارکیٹ کے, ان کو اس راستے سے بند کر کے باب المندب اور اس سائڈ سے ادھر کو لانا ہے اپنی طرف. بس یہ مقصد ہے. اور اس لیے یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جنگ وہ جیتنا ہی نہیں چاہتا, وہ انگلی دیے رکھے گا, اور ان کو وہ چاہتا ہے کہ بس یہ اکسا کے یہاں تک لائے کہ اب ایرانی اندر گھسنے پہ مجبور ہو جائیں, بحرین میں گھس جائیں, کویت میں گھس جائیں. یہ کہانی یہاں تک آنی ہے. اور عراق کا وزیر اعظم جو گیا ہے ایسے نہیں جا کے بیٹھا, عراق اور شام دونوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اب زمینی جنگ اور زمینی سب کے لیے. اسی وجہ سے ٹرمپ بڑے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو, یہ جو یو اے ای والا تھا اس کو کہتے یو آر دا کلر, میزائل برس رہے تھے. میں نے کہا کہاں سے آئی, یہ مار رہا تھا, یہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے, یہ فائٹر ہے. اس کا پول کھول رہا ہے. اچھا ادھر یو اے ای کا ملاقات یاہو کر کے جاتا ہے خفیہ, اس طرح خود ہی کھول دیتا ہے کہ ہمارا وزٹ ہوا تھا. یہ سپورٹ کر رہا تھا یا اس کی بربادی پہ مہر لگا رہا تھا جب یہ کہہ رہا تھا. اسی طرح ایم بی ایس کے متعلق کیسی لینگویج یوز کی, عمان کو دھمکی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی اس نے ان سب کو ٹانٹ کی ہے نا, یہ ملینئر ہے, یہ بلینئر ہے, یہ سارا اصل میں وہ ان کے پیسے کو وہیں سیز کرنے کے پلان میں ہے امریکہ میں, کھایا پیا ہضم. اچھا اب جان بوجھ کے حوثیوں کو اب پش کیا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے باب المندب بند کروانے کے لیے. اسی طریقے سے شام اور عراق جو ہے وہ پیدل لڑائی کے لیے چاہیے. ترکی کو ابھی جو آنے کی ہی جو ہے وہ دن ہے جب عاصم منیر صاحب جو ابھی حالیہ وزٹ کر کے آئے ہیں ترکی کا, یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے کچھ دنوں میں آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جو شاخسانے کہہ لیں یا جو بھی. نیٹو سے کیوں پیسے مانگ رہا تھا, کیونکہ اب نیٹو سے مقصد ہی ٹریلینز کا ڈیٹ اتارنا ہے. ٹرمپ کا کوئی گول نہیں ہے, اسی لیے نیٹو بیچاری بھی الجھ گئی اور اپنی گیس بیچی اس نے. جب رشیا وار ہوئی تو رشیا کی گیس سپلائیز یورپ کو نہیں گئی جنگ کی وجہ سے, امریکن گیس بکنے لگی یورپ میں. آپ لوگ وہاں نہیں پکڑے اس کو. اب جب یہ راز ساری دنیا کو فل فلج ایکسپوز ہو جائے گا, جیسے میں نے کہا تھا نئے اتحاد بنیں گے, پرانے معاہدے ختم ہوں گے, نئے اتحاد. اور بندرگاہیں, وہ کلپ بھی نکال کے رکھیں, بندرگاہیں برباد کی جائیں گی, نئے راستے نکالے جائیں گے, نئی بندرگاہیں, نئے انڈر گراؤنڈ پانی کے راستے. وہ آئیں گے کب, 5 دسمبر کو. یعنی کہ 5 دسمبر تک
मैक्सिमम पोर्ट्स तबाह हो चुकी होंगी, यहाँ की मैक्सिमम पोर्ट्स, ये जो बहरीन, कतर और ये सारी फुजीरा मुजीरा, ये सारी की सारी, क्यों? जैसे ही ईरान की उस पे मारेगा वो फुजीरा पे मारेगा, वो उधर मारेगा वो उधर मारेगा, वो ले आया उस एक्शन और रिएक्शन की जो कहानी है उसको उधर ले आया। और ये जो इनको पैसे का तंज करता है बार बार, ये बड़ा अमीर है, ये बड़ा, वो असल में जुगते नहीं मार रहा, वो असल में बता रहा है कि चलो 4 दिन है बेटा, ये मैं कब्जा ही करने वाला हूँ इन पैसों पे भी। और बस एक बात और है, जो ये आपकी विटकॉफ और कुशनर और ये जो एक मैनिपुलेशन के वो हुई और एक बहुत बड़ी ये स्कैम सामने आएगा, अभी मजीद खुलेगा। जेडी वैंस इतना नहीं खोल रहा इसको पासदारान खोलेंगे, जो अब इनकी हुकूमत ईरान की जो इस टाइम की टीम है, हो सकता है इसको भी चेंज किया जाए। ये इसी डील के जो इल्जामात हैं स्कैम के, जो इसमें फाइनेंशियल करप्शन हुई है या जो भी कह लें फायदे लिए गए हैं, उसमें अब्बास अरागची भी आएगा और पासदारान इसको भी वो करेंगे, और शायद वो इस हुकूमत को, इन लोगों को साइड पे करने की बात करें। और जो बाकिर है कालिबॉफ, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो फौजी है, वो मैदान का सिपाही है, वो उसने खुद लीड किए इनकी ब्रिगेड्स, वो कोई आम सियासतदान नहीं बैठा हुआ उधर। आप उसको स्पीकर, अपने स्पीकर जैसा उसको भी स्पीकर समझे, तो इस बेवकूफी में मत रहें। दूसरा, ये मैकेनिज्म वहां लाया गया कि जहां से ईरान अटैक करेगा रिटेलिएशन वहीं होगी, तो बस वो चाहेगा ये कि बस ठीक है, अब तो गेम फिट हो गई, अब जिधर मारेंगे जवाब में वो उधर ही मार के इनका काम सीधा करता जाएगा। एट दी एंड बाबुल मुंदब के बाद मेक श्योर करना है, अगर गेम को मेक श्योर करना है गेम को, तो ट्रंप के पास अपना मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए सिवाय अमेरिका के डेट फिगर को हाफ ऑफ द नीचे लाए बगैर कोई चारा नहीं। अब ट्रंप सिर्फ एक ही गेम पे है कि जान तो मेरी रिस्क पे आ चुकी, जो सब हो चुका, लेकिन मुझे जो अब ये जीतना है मिड टर्म जीतने के लिए, अगर मान लो 300 ट्रिलियन या जितना भी 3 ट्रिलियन, पता नहीं इनके फिगर, हमारी मैथ कमजोर है इतनी, जो भी फिगर है इनका ट्रिलियंस में डेट का, अगर वो उसको हाफ ले आया और शो किया गया कि ये देखो मैं जिस दिन आया अमेरिका का डेट इतना था, जंगें जरूर हुई लेकिन मैंने डेट आधा कर दिया, ये यूं कर दिया, ये यूं कर दिया, वो फिगर चाहिए अब उसको। उस फिगर के लिए बहुत जरूरी है कि जीरो सप्लाई हो जाए, सप्लाई जीरो हो जाए। कहाँ की? ये आपके बाबुल मुंदब और आपना अजमत, यानी कि ये जीसीसी की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं ये उड़ा दी जाए। अब वो खुद मार दें, जैसे अभी कुछ ईरान मान लेता है कि मैंने मारे हैं, मैंने यहां भी मारा वहां, और कुछ वो कहता है कि मैंने तो नहीं मारा, वो इसराइल अपना हिस्सा डाल देता है ताकि इसको बिल्कुल परफेक्टली डिजास्टर उसमें डिस्गाइज में ये सब कुछ कर दिया जाए। और अपना जो टारगेट है चाइना, बस मेरा ख्याल है कुछ दिन माल उधर से ले, कुछ दिन इंडिया उधर से मजबूर होके ले, कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एक दफा यहां से जीरो सप्लाई हो जाए, और ये सारे एक दफा उधर से वेनेजुएला अमेरिका से लें पेट्रोल। उसका टारगेट पूरा मिड टर्म के लिए उसके पास एक बेहतरीन वो होगा। अच्छा, इसी वजह से पासदारान अभी आगे आने वाले दिनों में हुकूमत को अपने हाथ में प्रॉपरली लेने पे मजबूर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। ये आज ईरान को एटमी के नाम पे करता है, वो कहते हैं हम एटमी बनाते ही नहीं, ये पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर मुझे बताएं, वो जब 800 शहर मिसाइलों के आबाद हो रहे थे, तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? वो इसीलिए टाइम दिया जा रहा था, वो इसीलिए सब था कि कल को ये चलेंगे, हमारा गोल अचीव होगा। ये गेमें उल्टी सजाई जाती हैं, ये यूं नहीं होती जैसी आपको नजर आती है। उसके बाद इसीलिए बच्चों का वो याद है, बाल का मुजस्मा जलता है इधर ईरान में, तीसरे दिन वो मिनट में जो बच्चों पे होता है उस पर भी बाल टेक्नोलॉजी लिखा होता है। वो हमने फोटो भी दिखाई थी प्रोग्राम में, बाल टेक्नोलॉजी। ये सब कोई ख्याली कहानियां नहीं है, हकीकत की दुनिया में ये सब हो रहा है। और ये मोबाइल की उसकी जो है ना वो सारी, तो अब ये देखें कि ये
اکنامک رینائسنس کی بات ہے. ورلڈ آرڈر، نیو رینائسنس آف اکنامک سسٹم ہے. روس چائلڈ کو للکارتا ہے پیوٹن. آپ کو نہیں پتا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد روس چائلڈ فیملی نے یورپ کو پورا نیچے لگایا، اپنے قرضے دیے، بینکنگ سسٹم کے پیچھے کھڑے ہوئے سارا. تو پیوٹن بھی وہاں اسی کو للکارتا ہے. یہاں بھی پورا اکنامک سسٹم کی بات ہے. تو گھوم پھر کے اس لیے آپ کو یہ جنگ کو عزت بیزتی اور اس کی نظر آ رہی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایران کو پرووک کیا گیا، ایران کو پرووک کیا گیا. اور اب بس 1 منٹ دے دیں صرف آپ کی. اب کیونکہ آپ نے چھیڑا ہے تو میں نے کہا آج آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے 2-3 دن بعد کیا ہے. تازہ بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے لے لیتی ہے، امریکہ وہی کر رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہیں لے جائی جا رہی ہے. کبھی لبنان کو انوالو، کبھی غزہ پہ اتنی بمباری بھی ہوتی ہے جتنی کل تھی. اتنا مطلب پرووک کیا گیا اتنا عرصہ تاکہ یہ دن لایا جا سکے جہاں یہ خطہ پورا اس دن میں آ گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کی باتیں نہیں آ رہی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ پہ ڈائریکٹ اٹیک کی باتیں آنی چاہیے. یورپی یونین میں کچھ باقی ملک نکلیں تو ہوش ادھر ادھر سے آنے لگے، اور امریکہ پہ ڈائریکٹ کی بات ہو کہ یار یہ ادھر ہمیں لڑائی مرائی جا رہا ہے، یورپ کو، اس سب کو، خود ادھر ہے پوری دنیا کی نکر میں، تو کیوں نہ آپ سیدھے ادھر کو ہوں تاکہ یہ بات یہ اگلے فیز تک پہنچ جائے گی، اگلے سال تک یہ بات یہاں تک. اور بس یہ تھا آگے آنے والا منظر. فوجیں گھسنے کی تیاری کریں. شام عراق میں زمینی ایکٹیویٹی لانچ ہوگی اب، اور یہ اگلے فیز میں بات چلی جائے گی. اور آپ لوگ ایک پرفیکٹ لاک ڈاؤن جو تھا، جو آپ لوگوں نے ابھی ٹریلر دیکھا تھا، اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور فوڈ سپلائی کی جو معاملات ہیں بیک اپس بنا لیں، چھوٹے چھوٹے بیک اپس کریٹ کر لیں. تیل کے اپنے تھوڑے تھوڑے ٹینکیاں ڈرمیاں چھوٹی موٹی رکھ لیں. چیزوں کی اپنی تیاری رکھیں کیونکہ آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں. اسامہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. واٹ اینڈ ایبسولوٹ امیزنگ جو ہے وہ کیلکولیشن 10 دسمبر 2026. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک اللہ نگہبان.